باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ، وَإِذْ اور جب، قُلْنَا ہم نے حکم دیا، للملائکۃ فرشتوں کو، اسجدوا کہ سجدہ کرو، لآدم آدم کو، فسجدوا تو سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، ابا اس نے انکار کیا، واستکبر اور گھمنڈ کیا، تکبر کیا، وکان من الکافرین اور وہ کافروں میں سے تھا۔ بامحاورہ ترجمہ مطلب خیز، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ اور جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ تو ان ملائکہ نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا، ابا واستکبر اس ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کیا، وکان من الکافرین اور وہ کافروں میں سے ہی تھا۔ اس آیت کا گزشتہ آیت کے ساتھ ربط، گزشتہ آیات میں علمی حیثیت سے آدم علیہ السلام کی فضیلت فرشتوں اور جنوں پر ثابت ہو چکی کہ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو معلم اور استاد کا درجہ دیا اور فرشتوں کو طالب علموں کا درجہ دیا، تو علمی حیثیت سے آدم علیہ السلام کی فضیلت ثابت ہو چکی، اور علمی فضیلت ثابت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب یہ چاہا کہ عملی طور پر بھی آدم علیہ السلام کی فضیلت جنوں اور فرشتوں پر ثابت ہو، تو عملی فضیلت ثابت کرنے کے لیے اللہ پاک نے آگے ایک یعنی کا عمل کا حکم دیا، تو جس عمل کا حکم دیا اس عمل کو اس آیت کے اندر بیان فرمایا ہے کہ اس عمل سے آدم علیہ السلام کی فضیلت جنوں اور فرشتوں پر ثابت ہو جائے۔ چنانچہ اس آیت کا عام خلاصہ مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ فرشتوں نے تو سجدہ کر لیا، لیکن ابلیس نے کیا کیا؟ انکار کیا اور تکبر کیا اور سجدہ نہ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تھا ہی کافروں میں سے، یعنی انکار کرنے والوں میں سے تھا۔ یہ اس آیت کا خلاصہ مفہوم ہے۔ اب یہاں جو فرمایا کہ ہم نے ملائکہ کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں، سجدے سے مراد جب لفظ سجدہ آتا ہے
تو عام طور پر ہمارے ذہنوں میں وہی سجدہ آتا ہے جو ہم روزانہ 5 وقت نمازوں کے اندر سجدہ کرتے ہیں. اسے کہتے ہیں اصطلاحی سجدہ. اصطلاحی سجدہ کی تعریف کیا ہے؟ وضع الجبہۃ علی الارض، یعنی پیشانی کو زمین پر رکھنا. ہمارے ذہنوں میں عام طور پر یہی سجدہ آ جاتا ہے، جبکہ یہاں سجدے سے مراد جو ہے وہ لغوی سجدہ ہے، اصطلاحی سجدہ نہیں ہے. لغوی سجدہ کہتے ہیں کہ تحیت بانحناء، یعنی کسی کی تعظیم کے لیے سر کو جھکانا، کسی کے ادب و احترام کے لیے، یعنی بڑے کی ادب و احترام اور تعظیم کے لیے اس کے سامنے کیا؟ سر کو جھکانا. چنانچہ تفسیر جلالین والے نے بھی یہی بات نکالی ہے، سجدوا تحیۃ بالانحناء، کہ تعظیم کے طور پر اس کے آگے کیا کرنا؟ سر جھکانا. اور چونکہ یہ تعظیم کے طور پر سر جھکانا یہ پہلی شریعتوں کے اندر اسے سجدہ تعظیمی کہتے ہیں، اور یہ کیا تھا؟ جائز تھا. پہلی شریعتوں کے اندر سجدہ تعظیمی کیا تھا؟ جائز تھا. جیسا کہ یہاں آیا کہ اللہ نے فرمایا ملائکہ سے تم کیا کرو؟ آدم کو سجدہ کرو. اور اسی طریقے سے حضرت سلیمان حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ کے اندر آتا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کے والد اور بھائی مصر پہنچے تو جا کر انہوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا. وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا کے لفظ قرآن پاک کے اندر آتے ہیں کہ وہ سجدے کے اندر گر گئے. تو وہاں بھی جو سجدہ تھا وہ تعظیمی تھا، یعنی کہ ان کے آگے جھک جانا اور سر جھکا دینا. یہ آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ بادشاہوں کے اندر، پہلے زمانے کے اندر بھی بادشاہ جب ان کے خدام آتے تو آ کر یہ نہیں کیا، ایسے یہ نہیں کیا، سر جھکاتے اور سیری پہنا کر اپنے آپ کو ان کے تابع قرار دیتے. تو یہ ایک تعظیمی سجدہ ہے. تو کیا شریعت کے اندر تعظیمی سجدہ یہ جائز ہے؟ یہ مسئلہ سمجھ لیں، چونکہ حقیقی سجدہ، اصطلاحی سجدہ تو کبھی بھی کسی شریعت کے اندر غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو سجدہ کرنا، جسے سجدہ عبادت کہا جاتا ہے، تو سجدہ عبادت وہ کسی زمانے میں کسی شریعت کے اندر غیر اللہ کے لیے جائز نہیں رہا، اس لیے کہ وہ تو صراحتاً شرک اور کفر ہے، اور شرک اور کفر یہ اصول ایمان کے مخالف ہے، خلاف ہے. اس لیے یہ کبھی بھی یہ نہیں کیا، وہ جائز نہیں رہا. ہاں، سجدہ تعظیمی جو ہے یہ پہلی شریعتوں کے اندر کیا تھا؟ جائز تھا. اس کو جائز قرار دیا، جیسا کہ میں نے یہ بیان کیا کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے والد، ان کے بھائیوں نے کیا کیا؟ سجدہ کیا. اور یہاں اللہ پاک نے بھی کیا جو حکم دیا تھا وہ سجدہ تعظیمی تھا کہ آدم علیہ السلام کی تعظیم کرانا. اس لیے اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ گویا کہ فرشتوں کو کہا کہ تم آدم علیہ السلام کے سامنے سر تسلیم خم ہو جاؤ. تو فرشتے تو سر تسلیم خم ہو گئے، لیکن یہ ابلیس جو تھا اس نے یہ نہیں کیا، یہ سوچا کہ میں چونکہ آگ سے بنا ہوا ہوں اور جس کے سامنے ہمیں سر تسلیم خم کیا جا رہا ہے وہ مٹی سے بنا ہے، یعنی آدم کوئی ایسی ذات نہیں ہے کہ جس کے سامنے ہم سر تسلیم خم ہوں. تو اس لیے اس نے کیا کی؟ تکبر کیا اور بڑائی کی اور سجدے سے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا. تو عرض یہ کر رہا تھا کیا سجدہ تعظیمی
تو بتا دیا کہ سابقہ شریعتوں کے اندر کیا تھا؟ جائز تھا. سابقہ شریعتوں کے اندر جو چیز کفر و شرک تھی وہ تو ممنوع تھی، منع تھی، لیکن ایسی اشیاء جو کفر اور شرک کا ذریعہ بن سکتی تھی تو ان کو یعنی کا ذریعہ بنانے سے تو منع کیا گیا تھا، لیکن فی نفسی ان سے یعنی کا ممانعت نہیں تھی، اس لیے کیا جائز تھا. لیکن شریعت یہی وجہ ہے کہ پہلی شریعتوں کے اندر کچھ مدت کے بعد تحریف آ جاتی اور اس کے اندر رد و بدل ہو جاتی، بہت زیادہ کمی پیشی ہو جاتی، اور اس کے بعد اللہ پاک اور نبی کو بھیجتے اور شریعت بھیجتے. لیکن چونکہ ہماری شرعیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان ہیں، آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا قیامت تک، اور آپ کی شریعت چونکہ یہ آخری شریعت ہے، اس کے بعد کسی شریعت نے نہیں آنا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس شریعت کے لیے کچھ یعنی کہ ایسے احکامات اور ایسی چیزیں کہ جو بذاتی یا فی نفس ہی تو جائز ہے، لیکن وہ کفر و شرک کا ذریعہ بننے کی وجہ سے بھی ان سے کیا ممانعت کر دیا گیا. یعنی ایسے اعمال اور ایسے افعال جو فی ذاتی تو کیا تھے جائز ہیں، لیکن ان کا کفر اور شرک کا ذریعہ بننے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، شریعت کے اندر وہ روک دیا، ممانعت کر دی. مثال کے طور پر جاندار چیزوں کی تصویریں بنانا، جاندار چیزوں کی تصویریں بنانا، مورتیاں بنانا، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زمانے میں شریعت کے اندر یہ مورتیاں بنانا جائز تھی. قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعملون لہ ما یشاء من محاریب و تماثیل، کہ وہ جنات ان کے لیے کام کرتے تھے جو وہ چاہتے، اس کے لیے محراب بناتے اور مورتیاں بناتے، تماثیل مورتیاں بناتے تھے. تو یہ مورتیاں بنانا، بت بنانا اور جاندار کی تصویریں بنانا یہ کیا تھی؟ جائز تھی. چنانچہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے اندر سورہ نوح کے اندر آتا ہے کہ ان کی قوم نے پھر انہی مورتیوں کو، بزرگوں کی مورتیاں بنائی تھی، پہلے تعظیم کے لیے اور بعد میں کیا ہوگی؟ گمراہ ہو گئی. یہ ان کی کفر و شرک گمراہی کا ذریعہ بن گئی. قرآن پاک میں آتا ہے نا وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، یہ 5 بزرگ تھے اور ان کی مورتیاں بنا کے عبادت خانے میں رکھی ہوئی تھی. تو یہ مورتیاں، جاندار کی تصویریں، یہ کفر اور شرک نہیں ہیں، کفر و شرک کا ذریعہ ہیں. تو ان کا کفر اور شرک کا ذریعہ بننے کی وجہ سے اللہ پاک نے اب ان شریعت محمدیہ کے اندر ان سے ممانعت فرما دی ہے. کیا کر دی ہے؟ ممانعت فرمائی ہے کہ اب یہ کیا جائز نہیں ہے. تو خیر فرمایا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، کہ ہم نے ملائکہ سے کہا کہ تم کیا کرو؟ آدم کو سجدہ کرو. تو اگر تو یہاں میں نے جیسے پہلے عرض کی کہ سجدو، اس جدو سے مراد سجدہ لغوی ہو، انحنا، سر جھکانا، تو پھر تو کوئی ان کا اعتراض نہیں ہے. آدم کے سامنے سجدہ تعظیمی کیا. تو میں نے عرض کر رہا جیسے مورتیوں سے منع فرما دی گیا ہے، اسی طریقے سے سجدہ تعظیمی جو ہے وہ شریعت محمدیہ کے اندر کیا کر دیا؟ منع کر دیا. یہ سجدہ تعظیمی تھا آدم علیہ السلام کی تعظیم ظاہر کرنے کے لیے، لیکن شریعت محمدیہ کے اندر اس سجدہ تعظیمی سے بھی کیا کر دیا؟ منع کر دیا گیا. اس لیے کہ یہ بھی کیا ہے؟ بعد میں گمراہی کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، مثلا پہلے جو آدمی غلاموں کا مالک ہوتا اسے کہتے یعنی کا آقا، جو غلام ہوتے اسے عبد کہتے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک کے اندر آتا ہے غلاموں کو اپنے مالکوں کو آقا کہنے سے منع کر دیا کہ تم اسے آقا نہ کہو، اور آقاؤں کو اپنے غلاموں کو عبد کہنے سے منع کر دیا کہ تم انہیں عبد نہ کہو.
تاکہ یہاں سے غلط فہمی پیدا نہ ہو جائے اور اس سے یعنی کیا وہ کفر و شرک یا غیر اللہ کی تو یعنی کا پوجا شروع نہ ہو جائے۔ تو اس لیے اسی طریقے سے اور سے بہت سارے احکامات ایسے ہیں جو یعنی کا شریعت محمدیہ کے اندر انہیں کیا کر دیا، منع کر دیا گیا۔ تو یہاں اگر سجدہ تعظیمی ہے تو بھی شریعت محمدیہ کے اندر کیسے ممانعت آ گئی ہے۔ اور اگر اس سے مراد سجدہ اصطلاحی لے لیا جائے، جیسے میں نے کہا جسے سجدہ عبادت کہ واقعی آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے کے اندر گر جائیں، تو پھر مفسرین نے فرمایا لے آدم کے شو میں لام جو ہے، اب یہ لام فرمایا کہ الہ کے معنی کے اندر ہوگی کہ سجدہ کرو آدم کی طرف، سجدہ کرو آدم کی طرف، لیکن سجدہ تو خدا کو کرو، رخ کس کی طرف کرو؟ آدم کی طرف کرو۔ جیسے ہم سجدہ تو کرتے ہیں خدا کو لیکن رخ کرتے ہیں قبلہ کی طرف، رخ کس طرف کرتے ہیں؟ قبلہ کی طرف کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا کہ سجدہ تو مجھے کرو لیکن رخ تمہارا کس کی طرف ہو؟ آدم کی طرف۔ تو آدم کو قبلہ بنا دیا، آدم کو کیا بنا دیا؟ قبلہ بنا دیا، یہ بھی کیا بطور تعظیم کے تھا۔ تو یعنی کہ اب یہ مطلب اس کا ہوگا۔ تو فرمایا کہ للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، تو ملائکہ نے کیا کیا؟ سجدہ کیا اور ابلیس نے انکار کیا۔ اب یہاں ایک مسئلہ یہ ہے، آیا یہ سجدے کا حکم صرف ملائکہ کو تھا یا ملائکہ اور جنوں سب کو تھا؟ تو آیت کے ابتدا سے تو صراحتاً جہاں سجدے کا حکم دیا جا رہا ہے وہاں تو صراحتاً ملائکہ کو ہی سجدہ کرنے کا حکم ہے کہ قلنا للملائکہ، ہم نے ملائکہ سے کہا اسجدوا، کیا کرو؟ اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ لیکن آگے اس آیت کے آخر میں جب اللہ نے الا حرف استثناء لایا، استثناء الا ابلیس، ابلیس نے نہیں کیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سجدے کے حکم کے اندر شیطان اور جنات بھی کیا تھے؟ شامل تھے، یعنی جنات بھی کیا تھے؟ شامل تھے۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن کے اندر یہ لکھا ہے کہ فرمایا کہ یہ سجدے کا جو حکم تھا یہ صرف فرشتوں کو نہیں تھا بلکہ فرشتوں اور جنوں اور ہر ذوی العقول، اس وقت جتنا ذوی العقول مخلوقات اللہ پاک نے پیدا کر لی تھی ان تمام ذوی العقول مخلوق کو تھا کہ تمام کے تمام کیا کریں؟ اس کے اندر سجدہ کریں۔ بعض دوسرے مفسرین ہم یہ کہتے ہیں کہ ملائکہ اور جنوں سب کو حکم تھا کہ تم کیا کرو؟ سجدہ کرو۔ اب سوال یہ ہوگا کہ یہاں ذکر تو ملائکہ کا ہے، دوسرا کسی کا ذکر ہی نہیں ہے، تو اس کا جواب یہ دیا ہے کہ چونکہ ملائکہ اس وقت جتنا مخلوق پیدا ہو چکی تھی انسانوں کے علاوہ، فرمایا تمام مخلوق سے کیا تھے؟ افضل و اشرف تھے، تو ان کو یعنی کا غلبہ دیتے ہوئے ان کا فضیلت کا اظہار کرنے کے لیے اللہ نے فرشتوں کا ذکر کیا ہے، اے فرشتے تم کیا کرو؟ سجدہ کرو۔ یعنی اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جب اشرف اور افضل مخلوق فرشتوں کو حکم ہے کہ وہ آدم کو سجدہ کریں، تو باقی مخلوق جو مفضول ہے، وہ کم درجے کی ہے، اسے حکم بدرجہ اولا ہوگا، اسے حکم کیا ہوگا؟ بدرجہ اولا ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا کہ فرشتوں کا ذکر کیا اور باقیوں کا ذکر نہیں کیا، لیکن حکم سب کو تھا۔ اس لیے جب حکم سب کو تھا، ابلیس پہلے سجدے کے حکم میں داخل ہے، تو پھر آگے جائے الا ابلیس استثناء جو ہوگا، اگر حکم کے داخل نہیں ہے تو فرمایا کہ الا جو ہے، الا جو ہے یہ استثناء منقطع ہے، یہ کیا الا حرف استثناء، کیونکہ جنات جو ہے وہ ملائکہ کی جنس میں سے نہیں ہے۔ یہ عربی قواعد ہے ان کا گرامر کے اندر، اگر مستثنیٰ منہ کی جنس میں سے ہو اس سے پہ نکال جائے، مثلا جیسے کہتے ہیں جاءنی القوم الا زیدن، آئی میرے پاس قوم مگر زید نہیں آیا، تو چونکہ زید آنے سے پہلے قوم میں داخل تھا، اب الا کہہ کے اس کو استثناء کر دیا گیا، اسے کہتے ہیں استثناء متصل۔ کیا کہتے ہیں؟ استثناء متصل۔
اور اگر یہ نہیں کہا مستثنا میں لو کہ جنس میں سے داخل نہ ہو تو پھر اسے کہتے ہیں استثناء منقطع. یہ نہیں کہا جیسے کہ جاء القوم الا حمارا، آئے میرے پاس قوم مگر گدھا نہیں آیا، تو گدھا تو پہلے داخل نہیں تھا، قوم کے داخل نہیں تھا، تو اس استثناء کو کیا کہتے ہیں؟ استثناء منقطع. تو چونکہ ابلیس جو ہے وہ فرشتوں میں داخل نہیں تھا تو فرمایا اس لیے یہ کہ الا جو ہوگا یہ الا استثناء منقطع ہے. تو فرمایا الا ابلیس، مگر یہ نہیں کہ ابلیس داخل نے سجدہ نہ کیا. لفظ ابلیس یہ کیا ہے؟ بعض نے مفسرین نے کہا کہ یہ عربی ہے، اس لیے اس کا مشتق اور مشتق عربی ہے تو پھر کس سے بنا ہے، اس کا اشتقاق کون سا ہے، اس میں اختلاف ہے. لیکن تفسیر جلالین کی شرح جمالین والے نے بہترین کہا، کہتے ہیں لفظ ابلیس یہ کیا عربی ہے نہیں بلکہ عجمی ہے. یہ کیا ہے؟ عجمی ہے. جیسے ابراہیم قرآن کا لفظ عجمی استعمال ہوا، اسی طرح ابلیس یہ بھی کیا عجمی لفظ ہے، اور اس کے اندر ایک عجمہ ہے اور دوسرا علم ہے. یہ دو سبق غیر منصرف کے پائے جا رہے ہیں، اس کی وجہ سے اب یہ غیر منصرف ہے. ابلیس یہ لفظ کیا عجمی عربی ہے ہی نہیں. اور فرمایا ابا واستکبر، اس نے کیا انکار کیا، اور واستکبر اس نے کیا تکبر کیا. واستکبر تفسیر جلالین آگے نکل کبرا، یہ بتا دیا کہ اس کے شروع میں اس واستکبر جو سین جو ہے یہ باب استفعال کی ہے، اور یہاں یہ کبرہ کے معنی میں ہے کہ اس کا جو تکبر تھا شیطان کے اندر وہ فطری اور خلقی نہیں تھا، بلکہ اس وقت اس نے اپنے اندر کیا کیا تکبر پیدا کیا. اور آگے فرمایا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافروں میں سے تھا. کانا فی الماضی ہے، اور یہ دراز کس بات وہ پہلے کافروں میں سے تھا. اگر پہلے کافروں میں سے تھا تو پھر جنت کے اندر یہ نہیں کہ کیسے رہ رہا تھا، فرشتوں کے اندر کیسے رہ رہا تھا. تو اس لیے بعض مفسرین نے اس کا جواب نکالنے کا فی علم اللہ، یہ کہتے کافروں میں سے تھا، اللہ کے علم میں تھا، لیکن بظاہر وہ بڑا مطیع فرمانبردار تھا. انہوں نے یہ جواب دیا. لیکن تفسیر جمالین والے نے اور معرف القرآن والوں نے بھی یہی کہا کہ ہاں کانا جو ہے یہ اصل میں سارا کے معنی میں ہے. کانا اپنے ماضی یہ نہیں کہا، کانا کے معنی میں نہیں ہے کہ جو پہلے سے کافروں میں سے تھا، بلکہ کس کے سارا کے معنی میں ہے کہ وہ کافر ہو گیا. اس وقت اس نے تکبر کیا، بڑائی کی، جس کی وجہ سے وہ منکرین میں سے ہو گیا اور کافروں میں سے ہو گیا. کانا پر معنی کس کے سارا کیا ہے، وہ کافروں میں سے ہو گیا. اور یہاں معرف القرآن والوں نے نقطہ لکھا ہے، فرمایا کہ بسا اوقات انسان سے کوئی گناہ ایسا سرزد ہوتا ہے، اس گناہ کی وجہ سے اللہ تعالی اس انسان کو تمام نیکیوں اور بھلائیوں سے کہ محروم کر دیتے ہیں. فرمایا کہ شیطان سے اس وقت تکبر پیدا ہوا، بڑائی پیدا ہوئی، اس نے تکبر اور بڑائی کی، حالانکہ وہ طاؤس الملائکہ تھا، ملائکہ کا سردار، بڑا عبادت گزار اور اہم بنا جنت میں رہتا اور فرشتوں میں رہتا تھا. لیکن صرف کیا تھوڑی سی اس کے اندر کیا بڑائی تکبر پیدا ہوا، تو اس تکبر نے اسے کیا کر دیا، ذلیل و خوار کر دیا. تکبر را عظیم، تکبر را فارسی کا شعر بھی آتا ہے، یعنی کیا تکبر نے شیطان کو کیا دیا ذلیل و خوار کر دیا، یعنی اس کو کتنی بھلائیوں سے اور فوائد سے کیا کہ محروم کر دیا ہے. تو ہر وقت انسان کو اللہ تعالیٰ سے یعنی کہ یہ دعا کرنی چاہیے، اے اللہ ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ فرمائے، اور کسی گناہ کو یہ نہیں کہا چھوٹا گناہ سمجھ کے نہیں کرنا چاہیے. بسا اوقات وہی چھوٹا گناہ بھی اس انسان کی گمراہی کا ذریعہ بن جاتا ہے. دعا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
یا الہ العالمین ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ ظاہری باطنی ہر قسم کے گناہ معاف فرما دے۔ یا اللہ جو مسلمان بیمار ہیں یا اللہ تمام کو صحت عطا فرما دے۔ یا اللہ جو مسلمان پریشان حال ہیں یا اللہ ان کی پریشانی دور فرما دے۔ یا الہ العالمین آج تک جتنا مسلمان فوت ہو چکے ہیں یا اللہ تمام کی مغفرت فرما دے، تمام کی قبر کو منور فرما دے۔ یا اللہ علیہ السلام کو اتفاق کو اتحاد نصیب فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے وطن عزیز کی بھی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس کو اندرون بے قسم کی سازشوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اس اسلام کا قلعہ بنا، امن کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ ہماری تمام نمازیوں کی جان و مال کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان کے گھر بار کے اندر برکت عطا فرما۔ یا اللہ ان کی ہر پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ ہماری تمام نمازیوں کی جان و مال کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان کے گھر بار کے اندر برکت عطا فرما۔ یا اللہ ان کی ہر پریشانی کو دور فرما، ہر جائز حاجات کو پورا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔ لا الہ الا اللہ۔